بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے آداب انتظار امام عرفہ کی نظر میں، تالیف حمزہ کریم خانی صاحب، ترجمہ ذوالفقار علی زیدی صاحب اور حسین فاطمہ صاحبہ۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے، انتظار کے آداب اور منتظرین کے فرائض۔ سورج کا کام سب کو روشنی دینا ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرے اور حضرت ولی عصر سے رابطے کی کوئی صورت نکالے اور شخصی ظہور کی کیفیت کو حاصل کر لے، چاہے حضرت ولی عصر کے ظہور سے دور ہو یا نزدیک ہو۔ اہل ایمان کا ایک گروہ ایسا تھا گویا حضرت ولی عصر ہر وقت ان کے سامنے حاضر اور ناظر تھے، جیسے کہ کسی ٹیلی فون اور تار کے بغیر ان حضرت سے رابطے میں تھے، ان سے رابطہ رکھتے اور ان سے جواب بھی لیتے تھے۔ مرحوم مقدس اردبیلی اور سید بحر العلوم رحم اللہ، جن کے بارے میں جھوٹ بولنے کا کوئی احتمال نہیں، یہ دونوں حضرات فعلیہ لعنت اللہ والی عبارت کو قبول نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا یہ جملہ بابیت اور مہدویت کا دعویٰ کرنے والوں سے منسوب ہے۔ اس سے مراد ایک روایت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ جو شخص زمانہ غیبت کبریٰ میں حضرت ولی عصر کے ساتھ رابطے اور ان سے ملاقات کا دعویٰ کرے تو اس پر لعنت ہے۔ حضرت ولی عصر کے ساتھ رابطہ و ملاقات ایک امر اختیاری ہے، برخلاف ایک عمومی ظہور و کشائش کے۔ اگر یہ حالت ہے تو ہم اس کو اہمیت کیوں نہیں دیتے کہ ہم کیسے آپ سے رابطہ برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ہم اس مطلب سے غافل ہیں، لیکن آپ کے عمومی ظہور و دیدار کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے ظہور شخصی کی حالت حاصل نہ کریں تو اس بات کا خوف ہے کہ حضرت کے ظہور کے وقت ہم ان سے فرار اختیار کر لیں، کیونکہ ہم ایک ایسی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں جہاں اہم اور مہم کے علاوہ کے کوئی قائل نہیں ہے۔ سورج کا کام روشنی دینا ہے، بادلوں کی اوٹ میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت صاحب العصر بھی ایسے ہی ہیں، چاہے وہ پردہ غیبت میں ہوں۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن ایک گروہ ایسا تھا اور ہے جو اگر آپ کو نہ بھی دیکھے تو آپ سے رابطے میں ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے روابط حضرت ولی عصر کے ساتھ تھے، جو کچھ وہ کہتے اور چاہتے تھے وہی ہوتا تھا۔ ایک بالکل لق و دق صحرا کے بیچ میں ایک ایسے ہی شخص نے 3 مرتبہ کہا، یا امام زمانہ میرے لیے صحرا سے بچ نکلنے کا کوئی وسیلہ بھیجیے۔ پلک جھپکنے میں ہی سامنے ایک سواری حاضر ہو گئی۔ ہاں، حضرت بقیت اللہ ہمارے اس قدر نزدیک ہے کہ ہماری حالت سے باخبر ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے اور ان سے غافل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہت دور ہیں۔ ہم پر افسوس ہے کہ ہم اس نعمت ولایت کے قدردان نہیں ہیں۔ آقا کو میرا سلام کہہ دو۔ رجب علی خیاط کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ جو خود بھی ہمیشہ امام عصر کی طرف متوجہ رہتے تھے اور صلوات کو بغیر اجل اللہ فراجم کے نہیں کہتے۔ ان کی مجالس امام زمانہ کے ذکر سے خالی نہ ہوتی تھی اور ہر مجلس میں وہ دعائے فرج پڑھی جاتی۔ انہوں نے اپنی آخری عمر میں احساس کیا کہ ظہور حجہ سے پہلے بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوستوں اور رفقا کی طرف رخ کر کے کہا کہ اگر تم لوگوں کو امام کا ظہور دیکھنا نصیب ہو تو آقا کو میرا سلام پہنچا دینا۔ کامل یقین کے ساتھ ظہور حجہ کی دعا کرنا بہت مؤثر ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں خدا جانتا ہے کہ کفار کس طرح اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اسلامی ممالک کو غلام بنانے اور انہیں ذلت و خواری سے دوچار کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت حضرت کی فکر میں رہیں اور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعائیں کامل یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ یقین کامل کے ساتھ امام کے ظہور کی دعا مانگنا بہت مؤثر ہے۔ صرف زبان کا لقلقہ نہ ہو جو خشک اور یقین سے خالی اور لوگوں کو اپنی جگہ سے اٹھانے کے لیے
مجلس کے آخر میں ورد کیا جاتا ہے۔ دعائے تعجیل ظہور حجہ نماز نافلہ کی طرح ایک مستحب عمل ہے، یعنی ہمیں بڑی سچائی، خلوص اور سنجیدگی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے غم و الم کے ساتھ خدا سے دعا مانگے تاکہ سینکڑوں سال کا وہ فاصلہ جو عوام اور اس فیض الہی کے درمیان ہے وہ برطرف ہو جائے۔ جب تک لوگ غم و الم اور دل کی گہرائیوں سے دعا نہ مانگیں گے، اگرچہ قطعی طور پر ایسا نہ ہوا تو ظہور کا ایک معین وقت ہے اور اس وقت حضرت ولی العصر ظہور فرمائیں گے۔ ظہور حجہ کی تعجیل کے لیے دعا کی شرائط۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ مصیبتوں سے نجات حاصل کرنا صرف اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنی خلوتوں میں حضرت حجہ کے ظہور کی دعا مانگیں۔ ایسی دعائیں نہیں جنہیں ہم صرف پڑھتے ہیں اور لقلقہ زبان میں صرف زبان سے عجل اللہ فرجہم کہنا کافی نہیں، یعنی امام کے ظہور میں تعجیل فرما یہ کہنا سچائی، خلوص دل اور توبہ کے ہمراہ ہونا چاہیے۔ امام زمانہ کے علاوہ ہماری کوئی اور آرزو نہ ہو۔ گل احمد تہرانی کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت یعقوب نے 40 سال تک اپنے یوسف کی جدائی میں گریہ کیا، یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے۔ ہم نے بھی اپنے یوسف کو گم کر دیا ہے، انہیں تو جس جگہ ہونا چاہیے تھا وہ ہیں، مگر ہم ہیں کہ ہم نے انہیں گم کر دیا ہے۔ محبت کے معنی یہی ہے کہ جب تم اپنے محبوب کو گم کر دو تو تمہارا آرام و سکون چھن جائے اور سوائے اس کے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ظہور حجہ کے انتظار کے معنی بھی یہی ہیں، یعنی آپ ہی غیبت کے زمانے میں ہمارے دل میں امام زمانہ کے علاوہ کوئی اور آرزو نہیں ہونی چاہیے۔ امام زمانہ کو حاضر اور موجود سمجھیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے سامنے موجود سمجھیں، وہ جہاں جائیں ہم ان کے ساتھ جائیں، وہی کریں جو وہ کریں، ان چیزوں کو ترک کر دیں جنہیں حضرت ترک کرتے ہیں۔ اگر ہم نہیں جانتے تو احتیاط کو تو جانتے ہیں، احتیاط تو کر سکتے ہیں، لیکن گویا ہم چاہتے نہیں کہ حضرت کی خوشنودی حاصل کریں، اور نہ ہی ان کی خوشنودی کو جانتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب۔ گل احمد تہرانی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں خدا کا ارادہ ہوا کہ ایک قوم پر عذاب نازل کرے، اور یہ بات اس نے اپنے پیغمبر کو بتا دی، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا اور سب لوگ اسی طرح آرام و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس قوم کے پیغمبر نے خدا سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا اے میرے نبی، میں نے انہیں اپنے ساتھ مناجات کی لذت سے محروم رکھنا ہے۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑا کوئی عذاب میرے خزانے میں نہیں کہ میں نے اس قوم کو اسی عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اس زمانے میں بھی خدا کی طرف سے سب سے بڑا عذاب اور گمراہی یہی ہے کہ امام زمانہ کی یاد ہمارے دلوں میں نہیں ہے اور تمام مخلوقات اپنے مالک کو فراموش کیے بیٹھی ہیں۔ ہم تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ایک شخص امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی فکر میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے حساب و کتاب سے سمجھ لیا کہ حضرت ولی عصر فلاں تالا بنانے والے کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں۔ تالا بنانے والوں کے بازار میں گیا، اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا چابی بنوانے کے لیے تالا لے کر آئی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس کو بنانے کی کیا اجرت ہوگی۔ قفل ساز نے کہا کہ ایک عباسی میں اسے بناؤں گا۔ عورت نے پوچھا بنانے کے بعد کتنے میں خریدو گے؟ قفل ساز نے کہا 300 دینار یا 1 سنار میں خرید لوں گا، اور یہ رقم بنانے کی رقم سے بہت کم تھی۔ یہ بڑھیا ایک اور قفل ساز کے پاس گئی اور پوچھا تو اس نے کہا کہ 1 سنار میں بنائے گا اور 1 عباسی میں خریدے گا۔ یہ بنانے کی رقم سے دگنی زیادہ تھی۔ یہ شخص سمجھ گیا کہ یہی قفل ساز ہے جو امام کے ساتھ رابطے میں۔ اس نے اس قفل ساز کو سلام کیا اور کہا کہ میرے مولا کو میرا سلام پہنچا دو اور یہ پوچھو کہ ان کی خدمت میں کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ قفل ساز نے کہا کہ تم فلاں دن جواب لینے کے لیے یہاں آؤ۔ وہ شخص مقررہ دن وہاں پہنچا اور امام کے جواب کے بارے میں پوچھا۔ قفل ساز نے کہا حضرت نے فرمایا کہ تم اس فکر میں نہ رہو کہ تم ہم سے ملاقات کرو،
بلکہ تم اپنے آپ کو درست کر لو تو ہم تمہاری تلاش میں آئیں گے۔ تم ان لوگوں میں سے مت بنو جو تالے کو ایک عباسی میں بنا کر ایک سونار میں خریدتے ہیں، لیکن تم ان لوگوں میں سے بنو جو ایک سونار میں بناتے ہیں اور ایک عباسی میں خریدتے ہیں۔ عباسی اور سونار سکوں کے نام ہے، عباسی بڑا سکہ اور سونار چھوٹا سکہ ہے۔ ہاں، واجبات کے ترک کرنے اور حرام کاموں کا انجام دینا آن حضرت کے ساتھ ہماری ملاقات میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم عہد کریں، قبول کریں اور اجتماعی طور پر متحد ہو جائیں کہ دینی احکامات پر عمل کرتے ہوئے امام زمانہ کی مدد کریں، وعدوں کو نہ توڑیں تاکہ آپ پردہ غیبت سے باہر آ جائیں۔ تقرب الہی تک پہنچنے کا ذریعہ، آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں تقرب الہی کے مقام تک پہنچنے کی سب سے پہلی بنیاد امام زمانہ کا قلب مبارک ہے۔ امام زمانہ ہی قلب عالم ہے اور یہ ممکن نہیں کہ بغیر اطاعت کے تحقیق پیدا کرے۔ جب حضرت ولی عصر خالق کے مظہر تام ہے تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اگرچہ وہ غائب ہے مگر ہم ان کے حضور موجود ہیں، اور حضرت ہمارے افکار اعمال چاہے گزشتہ ہوں یا آئندہ تمام کو جانتے ہیں۔ انتظار ظہور کے معنی بھی یہی ہے، لہذا حضرت کا بہت اصرار ہے کہ ہم ان کے مال و مراکز کی حفاظت کریں۔ ہمارے مولا کی حفاظت ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ان کے مولا ہونے کا مسئلہ اسی اطاعت کے ساتھ ہے۔ ان کے مراکز کی حفاظت کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم شریعت کے احکام میں کوتاہی نہ کریں، واجبات کو ادا کریں اور محرمات کو ترک کریں۔ تعجیل ظہور کے لیے دعا کی اہمیت، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ایک مدح جو خوشحال شخص تھا امام زمانہ کی خدمت میں پہنچا، امام نے اس سے فرمایا کہ محمد و آل محمد پر صلوات کے بعد اجل اللہ فرجہم کہا جائے، یعنی ان کے ظہور میں جلدی فرمائے۔ یہ تو واضح ہے کہ حضرت کے ظہور کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے۔ اگر ہم ظہور حجہ کی تعمیل کے لیے دعا نہ کریں یا دعا کرنے میں سنجیدگی کے اثار ہم میں نہ ہو تو ایسا کرنا ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ضرر ہو سکتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے گناہوں سے توبہ کرنا ایک شرط ہے۔ زمانہ غیبت میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا لازمی ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اپنی خلوت و جلوت میں مسلمانوں کے لیے سنجیدگی کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ امام زمانہ ظہور کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ یہ جملہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ سوائے ایک تھوڑے سے گروہ کے اکثر لوگ منحرف ہو چکے ہوں گے، اسی وقت امام لوگوں کی ہدایت کے لیے ظہور فرمائیں گے۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس زمانے میں تمام روئے زمین پر بالش بھر بھی عدالت کی حکمرانی نہیں ہوگی، حکمران ظالم ہوں گے۔ تمام ملتوں کو معلوم ہے، حتیٰ کہ کافروں کو بھی معلوم ہے کہ ہم ظلم میں گرفتار ہیں، ورنہ اہل کفر میں سے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم برحق ہیں۔ البتہ ہمیں دین میں ثابت قدمی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دعا سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اگر ہو سکے تو دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ثابت قدمی میں متحد کر لیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو ذاتی طور پر ثابت قدم رہیں اور ظلم کے معاہدوں میں شریک نہ ہوں اور ایسے ظالموں کی مدد کریں اور نہ ہی ظالموں کی مدد کریں۔ ظہور حجت میں تعجیل عافیت کے ساتھ، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں امام عصر کے دوستوں کو چاہیے کہ دو اہم باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ اپنی مشکلات میں تعجیل ظہور کے لیے دعا کریں، جو خود ایک خوشخبری ہے کہ یہ تکلیفات ظہور حجت سے متصل ہیں۔ دوسری یہ دعا کریں کہ حضرت کا ظہور اہل ایمان کے لیے عافیت کے ساتھ ہو اور ظہور کے وقت مصیبتوں اور تکلیفوں کے باوجود ثابت قدم رہیں اور دین کے احکام پر عمل پیرا رہیں۔ خدا کرے کہ امام کا ظہور جلد اور قریب ہو اور اہل ایمان کے لیے عافیت کے ساتھ ہو۔ خدایا اس ظہور کو ہمارے لیے خیر و عافیت قرار دے، کیونکہ ہم لوگ میسے میں تمار جیسا ایمان تو رکھتے نہیں کہ جس قدر مصیبت شدید ہو ایمان میں بھی اسی قدر قوی ہو جائے۔ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انہیں کہاں یقین ہے کہ بلاؤں اور مصیبتوں اور شدید تکلیفوں میں ثابت قدم رہیں گے۔
اور ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم دین سے خارج ہو گئے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے لیے سختیوں اور بلاؤں اور مشکلات کی وجہ سے شک حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنے عقائد میں تردد کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت وہ توقع کرتے ہیں کہ امام ابھی حاضر ہو جائیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں ظاہر نہیں ہوئے۔ اس بنا پر ہمیں جاننا چاہیے کہ مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے کیا کریں، کیسے دعا کریں، کیسے توسل اختیار کریں اور دعا کی رکاوٹیں اور شرائط کیا ہیں۔ شاید ہمارے اعمال ایسی بلاؤں کا سبب بن گئے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ انجام دے رہے ہیں اسے ترک کریں اور گناہوں کی طرف نہ پلٹیں۔ اگر ان بلاؤں اور مشکلات کے دور ہونے کے لیے سنجیدگی اور حقیقت کے ساتھ دعا کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ کیا دعا کرنے والے کی شرائط میں یہ ہے کہ وہ مسلمان بن جائے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ دعا مانگنے والے کے دل میں سوز و گداز ہو، اس کے ساتھ آنکھوں سے اشک رواں ہو۔ ایسا شخص اگر خدا کے نزدیک درجہ اول کا فاسق ہو تو بھی یہ یقینی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ بلاؤں کی وجہ سے ہلاکت سے دوچار ہو۔ اگر اللہ ایسا چاہتا ہے تو صرف کن کی ضرورت تھی، وہ بھی ایک تعبیر ہے کیونکہ وہ بسیط ہے، لفظ اور زبان کی ضرورت نہیں، جب بھی چاہتا ہے ہو جاتا ہے بغیر کن کے بھی، لہذا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں، خدا ہماری تنبیہ کرے کہ ہم ثقلین سے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اگر ہم ان سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو یہ بلائیں اور مصیبتیں ہمارے سروں پر آئیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن اور توسلات کا ایک دائرہ بنائیں جس کے گرد تمام اہل ایمان گھومتے رہیں اور ان کی حفاظت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم راستے سے بھٹک جائیں۔ ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں، یہ تمام مصیبتیں اہل کفر کی طرف سے ہیں، پھر بھی ہم نجات کے لیے انہی کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، خدا کے دشمنوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ امام علیہ السلام ہمارے بہت ہی نزدیک ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرت ولی عصر کی عنایتیں اور امداد پیش آنے والے واقعات، حوادث اور مصیبتوں میں ان کی شیعوں کے شامل رہیں، اور ہمارا امام جس کی اطاعت فرض ہے وہ زندہ ہے اور یقیناً ظہور فرمائیں گے۔ وہی تو اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے جو ہمارے حالات سے مطلع ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آلام اور مصیبتوں کے وقت امام سے رابطے میں تھے، گویا ان کے پاس ٹیلی گرام جیسا وسیلہ ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں یہ امام سے چاہتے تھے ویسا ہی ہوتا۔ ایک شخص پیادہ یا تھکا ہارا بیابان میں تھا، اس نے امام سے 3 بار مخاطب ہو کر کہا، یا امام زمان میرے لیے کوئی سواری بھیجیے۔ فوراً ہی ایک سواری سامنے آئی اور اسے اپنے اوپر سوار کیا اور اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ ہمارے لیے بہت ہی قریب ہے جبکہ ہم نہیں دیکھتے اور بہت دور ہے۔ کیا امام اپنے دوستوں سے غافل ہیں؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں حضرت صاحب الامر جو دشمنوں کی وجہ سے پردہ غیب میں ہیں تو کیا وہ اپنے دوستوں سے غافل ہیں کہ ان پر جو گزرے ایسے خیالات ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت ولی عصر مذہب حق کی تقویت اور تائید نہ کریں؟ خدا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے حالات میں امام کیا کرتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا فرق ہے اس شخص کے درمیان جو امام کو عین اللہ و ناظر اللہ کی دیکھنے والی آنکھ جانتا ہے، اور ہماری اس مجلس کو امام کے حضور جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ تمام الفاظ جو یہاں کہے گئے ہیں آپ پر واضح طور پر معلوم ہے، اور اس شخص کے درمیان جو ایسا نہیں سمجھتا۔ امام زمانہ سے دلی لگاؤ۔ سید ہاشم حداد کی دلی توجہ ہمیشہ حضرت ولی عصر پر تھی، اور کبھی ان کی زبان سے دعائیں فرض ختم نہیں ہوتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے اور ہر حال میں ان کی زبان پر صرف یا صاحب الزمان ہوتا تھا۔ ہم دعائیں امام زمانہ میں غلطی کرتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم امام زمانے کے دوستار ہیں، لیکن ظہور حجت کے لیے دعا میں ہم غلطی کرتے ہیں۔ ان حضرت کا ظہور بھی ہماری اہم حاجتوں میں سے ایک ہے، لیکن ہم اجل اللہ فرج اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ اب مجلس ختم ہو گئی، یا جہاں لوگوں کا زیادہ ہجوم ہوتا ہے وہاں صلوات بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں۔ سنجیدگی کے ساتھ ہمیں صلوات بھیجنی چاہیے، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا اور ہمارے درمیان وسیلہ ہے،
اس کے باوجود ان کی فکر نہیں کرتے کہ اے کاش ہم جانتے کہ ہم ان کے محتاج ہیں، ان کے لیے ہماری دعا خود ہمارے فائدے میں، ورنہ خدا کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ تو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں۔ سب سے زیادہ اہم یہ کہ ہم امام زمانہ ہمیں دیکھیں۔ شیخ محمد تقی بہلول کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہمارے لیے اتنی اہم نہیں کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ امام کو دیکھنا ہمارے لیے اہم ہے، بلکہ سب سے اہم یہ ہے کہ حضرت ہمیں دیکھیں، یعنی اپنائیت کی نگاہ ڈالیں۔ بہت سارے لوگوں نے حضرت علی کو دیکھا لیکن کبھی علی نے ان کی طرف نہیں دیکھا، جس کا نتیجہ معلوم ہے۔ تقوی اختیار کرو۔ آیت اللہ ناصری کہتے ہیں میں نے اپنی جوانی کے ایام میں مسجد سہلہ میں مرحوم شیخ محمد کوفی کو دیکھا جو اس وقت ان کی عمر کے آخری ایام تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ ہم کون سے کام انجام دیں تاکہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچیں، تو انہوں نے فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ دیدار و ملاقات کی شرط۔ علامہ میر جہانی کہتے ہیں امام زمانہ کی دیدار و ملاقات کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہ تھا لیکن ان کے وجود میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جس کی بنا پر انہوں نے امام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ دیدار کی صلاحیت کے لیے علم وغیرہ کی ضرورت نہیں، بنیادی طور پر نفس کی طہارت و پاکیزگی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے گزشتہ زمانے میں یا موجودہ زمانے میں امام سے ملاقات کی، بعد میں اپنے مولا کو پہچانا اور بعد نہ پہچان سکے اور امام کے غائب ہونے پر متوجہ ہوئے کہ امام زمانہ تھے۔ امام زمانہ کی محبت کا حصول۔ شیخ اسد اللہ تیاری سے پوچھا گیا کہ امام زمانہ کی محبت ایک انسان کو کیسے حاصل ہو سکتی؟ انہوں نے فرمایا 3 چیزوں سے۔ نمبر 1 امام زمانہ کے توسل سے، نمبر 2 نماز امام زمانہ پڑھنے سے، نمبر 3 امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ دینے سے۔ مشکلات میں ایک ظہور کا انتظار اور اس کی شرائط کا حاصل کرنا۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت حجت کے ظہور کا انتظار کرتے رہیں اور آپ کے ظہور کو ظہور عمومی جانیں، ہر وقت اور تمام حالات میں ان کے انتظار میں رہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم حضرت کے ظہور کے انتظار میں ہوں مگر اس کی شرائط کے بغیر اور اہل ایمان کو پیش آنے والی مشکلات کو حاصل کیے بغیر؟ ایسی صورت میں کیا اعتراض ہے کہ ہم حضرت کے جلد ظہور کی دعا کو عافیت کے ساتھ طلب کریں، یعنی کہ ہم چاہیں مومنین کے سر پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے علاوہ مصیبتیں نہ آئیں، کیونکہ روایت میں آیا کہ جن جن کے نام علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہوں گے سفیانی ان کو قتل کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کے قتل کے بعد باقی لوگ کہنے لگے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر ظلم کیا، کیا ہمارے ایسے نام رکھے، ہمارا کیا گناہ ہے؟ یہاں پر سفیانی اپنے کارندوں کو حکم دے گا کہ بعض ایسے ناموں کے افراد کو قتل کرنے سے رک جائیں، لیکن اکثر ایسے نام کے حامل افراد کو قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ یہودیوں کے زمانے میں اگر وہ لوگ دیکھتے تھے کہ پاسپورٹ کا مالک شیعہ ہے تو فوراً اسے قتل کر دیتے ہیں، اور آج بھی ایسے ہی حکم کے منتظر ہیں۔ بہرحال ہمیں ظہور حجت کے انتظار میں رہنا چاہیے، لیکن اس کی شرائط کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور ان سخت آزمائشوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا خدا سے یہ دعا مانگیں کہ شیعہ اس سے زیادہ مصیبتوں میں مبتلا نہ ہوں اور ظہور حجت کی شرائط کو اپنے اندر پیدا کریں، جو گناہوں سے توبہ اور پاکیزگی ہے۔ گناہوں سے پرہیز۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ہماری آرزو یہ ہے کہ دنیا میں حق کی حکومت قائم ہو جائے اور تمام مخلوقات بندگی کی صراط مستقیم پر رواں ہو۔ اس لیے اگر ہم حق کی حکومت کے ظہور سے پہلے یہ یقین رکھیں کہ ہم بندگی کی صراط مستقیم پر ہیں تو یہ اچھا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے پرہیز کریں جو حضرت حجت کی حکومت کے ظہور کے لیے رکاوٹ ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ کیسے قائم رکھیں؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں حضرت
حضرات اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ پیدا کرنا خصوصاً حضرت ولی عصر سے یوں عبارت ہے: نمبر 1 معرفت خداوند متعال، نمبر 2 صرف پروردگار کی اطاعت۔ یہ دونوں چیزیں خدا کی محبوب اور ان تمام کی محبت جنہیں خدا دوست رکھتا ہے، جیسے انبیاء اوصیاء کی محبت کا سبب بنتا ہے، خصوصی طور پر محمد و آل محمد کے ساتھ رابطے کا سبب بنتا ہے، جن میں سے ہمارے لیے نزدیک ترین فرد حضرت صاحب الامر ہے۔ مصیبتوں کے زمانے میں شیعوں کے فرائض۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دعائے عظم البلا و بر الخفا کو پڑھیں اور خدا سے یہ دعا مانگیں کہ ہمارے سرپرست کو بھیج دے۔ اگر وہ بھیج دے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور اگر نہ بھیجے تو ان سے دور بھی نہیں ہوں گے، اس کی رضا اور اس کے پہلو سے دور نہ جائیں گے۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اور جو باتیں ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بھی سنتا ہے۔ بہرحال ہم تعجیل ظہور کے لیے دعا مانگیں اور مومنین کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے۔ یوں کہیں بارہ الہی اس امت سے حضرت حجہ کے ظہور کے ذریعے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، کیونکہ واقعاً اسلام و مسلمانوں کے سر پر خصوصاً اہل ایمان پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں، وہ ایسی ہیں گویا تلوار ہڈیوں تک پہنچ چکی ہے۔ امام ہماری تلاش میں آتے ہیں۔ آیت اللہ کوہستانی کہتے ہیں کہ اگر ہم اچھے ہوتے امام زمانہ خود ہماری تلاش میں آتے ہیں۔ دائمی حاضری۔ آیت اللہ الہی کہتے ہیں واقعاً امام زمانہ کو حاضر و ناظر جاننا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ایک انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی حرکت اور زندگی کے کردار میں تمام چیزوں کا خیال رکھے، گویا کہ وہ امام کے سامنے ہے، اس کی صلاحیت پیدا کرے۔ آیت اللہ الہی کہتے ہیں تمہیں ضرورت نہیں کہ امام کے پیچھے ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہو، اگر تم اس کی صلاحیت رکھتے ہو تو وہ خود تمہاری تلاش میں آتے ہیں اور خود ملاقات کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ شیعوں کی مصیبتیں بہت ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں شیعوں کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، مختلف بیماریاں، سرطان، حادثے۔ اس لیے چاہیے کہ زیارتوں اور اہم مجالس میں شیعوں کی مشکلات اور آزمائشوں کے دور ہونے کے لیے دعا و تضریق کی جائے۔ ہم تمام لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے حضور توسل و دعا و تضریق و جاری کریں تاکہ حضور ظہور حجہ ہو۔ دعائے فرج اگر عمومی کشائش کا سبب نہ ہو تو بھی دعا کرنے والے کے لیے ضرور کشائش کا سبب ہوگا۔ انشاءاللہ کہ بعض روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ دعا کرو، اس میں تمہارے لیے کشائش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ امام عصر کی خدمت میں اس سے زیادہ توسل کریں تاکہ نتیجہ حاصل کریں، اور کیونکہ یہ یقینی ہے کہ امام زمانہ ہر کسی پر بہتر طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر اہل ایمان پر اپنی حقیقی پناہ گاہ یعنی حضرت صاحب العصر کو پہچانیں اور آپ کی پناہ حاصل کریں تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ اس طرح کی عنایتیں حاصل نہ ہوں؟ محاسبہ نفس۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر ہم دین کی قطعی اور یقینی باتوں پر عمل کریں اور رات کو سوتے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ آج ہم نے کون کون سے کام کیے جس سے قطعی طور پر امام زمانہ راضی ہیں اور کون سے کام کیے ہیں جن سے امام خوش نہیں۔ آخری زمانے میں بہترین کام۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ہلاکت سے بچنے کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا ہے، ایسی دعائے فرج جو ہمارے تمام اعمال پر اثر انداز ہو جائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی مہربانیاں زیادہ ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ امام زمانہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے طلب کرنا اور ڈھونڈنا ہے۔ زمانہ غیبت میں بھی شیعوں اور محبوں کے لیے امام زمانہ کی لطف و مہربانیاں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ ملاقات اور آپ کے سامنے حاضر ہونا کلی طور پر ممنوع نہیں، بلکہ جسمانی ملاقات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اہم ترین فرائض۔ عبد القائم شوستری کہتے ہیں کہ ایک شیعہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کچھ فرائض رکھتا ہے۔ عالم بزرگوار آیت اللہ سید محمد تقی کی کتاب مکائل المکارم میں تقریباً 80 فرائض بیان ہوئے ہیں، جن میں سے چند اہم یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام زمانہ کے لیے دعا جس کا حکم توقیع
شریف میں آیا ہے تاجیل ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو کیونکہ تمہاری کشائش اسی دعا کرنے میں ہے۔ نمبر 2، حضرت حجہ کے لیے دعا ہو سکتا ہے کہ ظہور میں تاجیل کے لیے کوئی اثر نہ رکھے، لیکن یہ یقینی ہے کہ انسان کی خود سازی حجابات کے دور ہونے اور امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ پیدا کرنے میں بہت تعمیری اور مؤثر ہے۔ نمبر 3، سلامتی امام زمانہ کے لیے صدقہ دینا اور شیعہ فقراء کی خدمت کرنا تاکہ امام زمانہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ نمبر 4، حضرت امام عصر کے انقلاب کے لیے زمینہ فراہم کرنا اور اخلاقی اور معنوی مسائل میں معاشرے کی اصلاح کرنا، کیونکہ وہ معاشرہ جو کسی مصلح کے آنے کے انتظار میں ہے اسے خود صالح ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اپنی تمام مشکلات میں خصوصاً معنوی اور سیر و سلوک کی راہ میں امام زمانہ سے استغاثہ کرنا۔